ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں کراچی سے لندن گیا، جہاز میں تھا، تو جو ایئر ہوسٹس تھی وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ سفر بڑا لمبا تھا، FRCS کے لیے، وہ کہتا ہے لیاقت میڈیکل کالج میں تھا میں، وہاں پر میں گیا ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو اس نے آ کے میرے ساتھ حال احوال میرا پوچھا اور اس نے مجھ سے ایک بات کی، کہتا دنیاوی تعلیم تو میری بڑی ہائی تھی، میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بھی شکر ہے چلو اسے پتہ تھا۔ آج کل جو تعلیم آ رہی ہے اے لیول او لیول، ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے آقا کا نام کیا ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہتا میں نے نام بتایا، اسلام کا نام بتایا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتایا، تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں۔ میں یہ بات کبھی نہ کرتا، کبھی بھی نہ کرتا۔ دراصل بات سمجھانا مقصود ہے، یہ پیغام دینا مقصود ہے آپ کو بھی، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے یہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ میں اللہ کی رضا کے لیے پیغام دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس لڑکی نے، اس بدبخت نے کہا کہ آپ کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، میں نے سیرت نہیں پڑھی، نبی کی سیرت میں نے نہیں پڑھی۔ اس نے کہا تم اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، مسلمان ہو، ریسرچ نہیں کرتے؟ کہ میں پڑھتا ہوں لیکن میں نے دین نہیں پڑھا، دنیا پڑھی ہے۔ اس نے کہا پکی بات ہے، تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی تھیں، نعوذ باللہ تمہارا جو نبی تھا، جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے اس نے شادیاں کی، نعوذ باللہ معذرت۔ اس لڑکی نے کہا، کہتا میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے باتیں سنی، میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی نے اتنی شادیاں نہیں کی، گمراہ ہونا تھا۔ کہتا ہے میں جہاز میں سوچتا رہا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ جب میں لندن کے ایئرپورٹ پہ اترا، میں مسلمان نہیں تھا، میں گمراہ ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پہ جو عمل تھا، عمل بھی کیا، نمازیں، ہر چیز میں نے تھوڑا بہت جو عمل کرتا تھا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنا بھی ترک کر دی۔ 8 سال میں لندن میں رہا۔ 8 سال میں میں اتوار والے دن گرجے میں جاتا تھا، ان کے پاس جاتا تھا، وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی سمجھتے تھے، یعنی کہ یہ میرا حال ہو چکا تھا، بدظن ہو گیا تھا میں۔ یہ دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر لیول کا بندہ، ڈاکٹر لیول کا، عام بندے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ جو نہیں تھا۔ تو میں 8 سال وہاں رہا۔ 8 سال کے بعد پاکستان آیا، میری وہی حالت، میں نے مسلمانوں کو لیفٹ نہیں کرواتا تھا، نفرت ہو گئی تھی۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو میں میری ڈیوٹی لگ گئی، ہڈی جوڑ کا بہترین ڈاکٹر۔ کہتے ہیں ایک دن سکول کے اندر کوئی فنکشن تھا، سیرت کا پروگرام تھا، بچوں نے رکھا ہوا تھا، بچوں نے ٹیچروں کو بلایا تھا، پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر عنایت اللہ تھے، ہم دونوں کار میں گئے، وہاں پہ وہ بیان سنا۔ تو ٹیچر تھے اسلامیات کے، انہوں نے قدرتی یہی موضوع چھیڑا جو میرے دماغ میں تھا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی۔ کہتا اس نے اس انداز سے وہ موضوع بیان کیا کہ میرے دل کی گرہ کھل گئی، میں بے حیران رہ گیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ نفس کی خواہش نہیں تھی، اپنی طلب نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا، آپ کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ کتنی بھائی؟ آپ بولیں تو میں تو آپ کو بات سمجھوں، میں ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ 25 سال عمر تھی۔ میں نے خود پھر اس پہ تھوڑی ریسرچ کی ہے، میں نے کچھ پڑھا ہے، پھر آپ کو وہ سنانے لگا ہوں۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلا نکاح حضور فرماتے ہیں تو ان کی عمر ہے 40 سال، اور وہ بیوہ تھی۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایک نہیں، کتنی؟ 2 شادیاں ہو چکی تھی، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نکاح فرمایا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اس پروفیسر نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا نوجوان لڑکا ہے 25 سال کا جو 40 سالہ بیوہ سے شادی کرنا چاہے؟
سارے نوجوان خاموش. کون کرتا ہے؟ ہر بندے کی خواہش ہو کہ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جس کی عمر کم ہو, 5 سال 10 سال کم ہو. بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے. اگر کوئی چاہے بھی صحیح, دولت دیکھ کر, کوئی عہدہ دیکھ کر, لیکن وہ بیوہ سے نہیں کرے گا. اللہ ماشاء اللہ, میں بہت پکی بات کر رہا ہوں, بیوہ سے نہیں کرے گا. پھر جس کی 2 شادیاں ہوں اس سے تو کوئی نہیں کرے گا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ سے شادی کی. پھر وہ شادی مبارک جو تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 50 سال تک, 25 سے لے کر 50 سال تک حضور نے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دوبارہ نکاح ہی نہیں کیا. کتنی عمر ہو گئی تھی؟ بولو یار, 50 سال. 50 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی. غزوہ احد آیا, 70 صحابہ کرام, 70 گھرانے شہید ہوئے احد کے اندر. آغاز تھا ابھی اسلام کا, مدینہ طیبہ تب تشریف لے گئے. 70 گھرانے, ان کے بچے بے سہارا ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. 70 شہید ہوں اور مسلمانوں کی تعداد کم ہو اور 70 شہید ہو جائیں تو پھر مسئلہ تو بنتا ہے اسلام کے لیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا, میرے صحابہ, یہ جو بے سہارا ہو گئے ہیں نا گھر, عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, بچے یتیم ہو گئے ہیں, گھر بے سہارا ہو گئے ہیں, آپ ایسا کرو, نکاح کرو, اس لیے تک ان کو سہارا مل جائے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو, جو بیوہ ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤ, نکاح بھی کرو, ثواب بھی ملے گا, اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا. تو 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے, صحابہ کرام نے نکاح کیے, شادیاں ہوئیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 نکاح فرمائے, یک کے بعد دیگرے, وقفے سے, کوئی سال کے بعد. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا, اس لیے کہ ان کو سہارا ملے. خامند شہید ہو گئے ہیں, بچے یتیم ہو گئے ہیں, کوئی اسلام سے دور نہ ہو جائے کہ اسلام تو ہمارے بندے مروا رہا ہے, ہمارا کوئی ہے نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی نکاح فرمایا اور صحابہ کو بھی ترغیب دی کہ ان کا سہارا بنے. ایک وجہ یہ تھی, مسلمانوں یہ یاد رکھنا ہے پیغام, بات ہوتی ہے نا جب عقیدے کی, بات ہوتی ہے جب نبی کریم علیہ, یہ محفل میں, مجلس میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا, اور پھر جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے کوئی جواب. کوئی اگر یہ کوئی اعتراض کرے ہمارے نبی کے بارے میں, جب علم نہیں ہوگا, نالج نہیں ہوگا, کیسے ہم جواب دیں گے؟ نالج ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھے, روزانہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض کرے, کوئی بے ادبی کرے, کوئی گستاخی کرے, وہ بندہ سن لے, چپ کر جائے, ہضم کر جائے, فرمایا اس کا ایمان ہے ہی نہیں. قیامت کے دن وہ اس کا پڑھا ہوا درود اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. کروڑ مرتبہ پڑھے ایک دن میں, لیکن حضور کی گستاخی اور بے ادبی, اور زبان بھی نہ کھلے, ہاتھ بھی نہ اٹھے, کوئی جواب ہی نہ دے. تو مسلمان کے پاس علم کی طاقت ہوگی, نالج ہوگا تو وہ جواب دے گا. سنیے, پھر عرب میں یہ رواج تھا, وہ شادیاں زیادہ کرتے تھے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے پھیلے, فروغ اسلام کے لیے, اور جو قبائل تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے ان کو نزدیک کیا جائے, قریب لایا جائے. تو اس کا ایک طریقہ نکاح بھی تھا, کیونکہ عرب کا ایک رواج تھا, وہ جس کو اپنا داماد بنا لیتے تھے نا, پھر اس کے ساتھ جنگ کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے. جس کو اپنا داماد بنا لیتے تھے پھر جنگ نہیں کرتے تھے, توہین سمجھتے تھے کہ اپنے داماد کے ساتھ جنگ کی جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, جب ابو سفیان مسلمان نہیں تھا, اس نے کتنا دشمنی کی حضور کے ساتھ, لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا,
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، وہی ابو سفیان جو تھا کٹر دشمن تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا، اسلام کی دولت بھی قبول فرمائی، حضور کے قریب بھی آیا۔ اور پھر ایک قبیلہ تھا مستلق، یہ مکے اور مدینے کے درمیان تھا، اس کا سردار مارا گیا، اور جو جنگ میں عورتیں قید ہو جاتی پھر وہ مال غنیمت میں آتی تو تقسیم ہو جاتی، صحابہ کے حصے میں آتی۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی سردار کی، وہ بیٹی ایک صحابی کے حصے میں آ گئی، ان کا نام تھا حضرت جویریہ۔ میں ایک ایک نام لے کے آپ کو وضاحت بتا رہا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار کی بیٹی تھی، تو یہ ایک صحابی کے حصے میں آ گئی۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کے نکاح میں آنی چاہیے، بادشاہ کی جو بیٹی ہے تو بادشاہ کے حصے میں آئے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی غریب صحابی کے حصے، اس کا دل بھی نہ لگے، وہ کہے کہ یہ تو مسلمان ہیں، انصاف ہی نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، ادب سے عرض کی، حضور مہربانی فرمائیں، یہ سردار کی بیٹی ہے، ہم سب کی خواہش ہے، آپ خود اس کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ جب صحابہ نے عرض کی، میرے آقا علیہ السلام مانتے تھے، حضور نے نکاح فرمایا۔ فائدہ کیا ہوا؟ 100 گھرانے، 100 بندے نہیں، 100 گھرانہ جب حضرت جویریہ نے ایمان قبول کیا اور نبی پاک نے نکاح فرمایا، مستلق قبیلے کے 100 گھرانے آ کر حضور کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ یہ فائدہ ہوا۔ یہ مطلب یہ تھا کہ اسلام پھیلایا جائے، لوگوں کو قریب کیا جائے اور بے سہارا کو سہارا دیا جائے۔ پھر حضرت صفیہ نجد کے علاقے کے اندر حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ ایسے ہی دیکھو یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی ہیں۔ عورتوں کے جو مسائل تھے اس کے لیے بھی تو ایک عورت کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مسائل تھے، دن کے جو مسائل، وہ تو صحابہ بتاتے تھے۔ ام المومنین جو تھی ہماری، میں ان کو فرمایا تھا، رات کے اندھیرے میں جو کوئی دیکھو تم لکھ لیا کرو، یاد رکھا کرو، یہ امت تک پیغام دینا ہے، کیونکہ میرا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے، آپ نے بتانا ہے۔ جو نسوانی مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، اس کے لیے ایک ذہین عورت کی ضرورت تھی جو مسائل سیکھتی، لکھتی اور امت تک پہنچاتی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا۔ وہ اتنی ذہین تھی، اتنی ذہین تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 48 سال تک زندہ رہی ہیں۔ وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ 48 سال زندہ رہی ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد 2210 احادیث ایسی ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں۔ صحابہ فرماتے کسی معاملے میں شک پڑ جاتا تو ہم سیدہ عائشہ کے پاس جاتے، وہ مسئلہ بتاتی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قبائل جو ہے ان کو قریب کیا جائے، اسلام پھیلایا جائے اور غریبوں کو سہارا ملے، یتیموں کو سہارا ملے۔